اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو سید جواد احمد کا مودبانہ سلام۔ ناظرین کرام، سردیوں میں، ان جاڑوں میں پاکستان کی سیر کرتے ہوئے ہم کراچی سے چلے تھے اور سندھ سے ہوتے ہوئے پھر ہم نے جنوبی پنجاب گھوما تھا، اور آج میرا لہلہاتا، میرا سونا سچا پنجاب، وسطی پنجاب، آج اس کی کچھ بات کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ تو خانے وال پہ ختم ہو جاتا ہے، جب آپ گرینڈ ٹرنک روڈ پہ اگر آ رہے ہیں تو خانے وال سے آگے جو ہے پھر وہ وسطی پنجاب کا تقریباً علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ آگے آئیں تو اس سے آگے ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے، میاں چنو اس کا نام ہے، تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے نام پہ وہ آباد ہے۔ میاں چنو کی برفی بہت زیادہ مشہور ہے، وہ اتنی زیادہ مشہور ہے کہ وہ دن 12-1 بجے کے بعد آپ کو وہ نہیں ملے گی، اور وہ اتنی خستہ، اتنی خوبصورت، مطلب ذائقے والی ہوتی ہے، اتنی نرم ہوتی ہے کہ وہ بہت پیارا چیز ہے۔ اچھا، اس سے آپ آگے چلتے جائیں تو چھوٹے قصبات آتے ہیں، پھر جو بڑا شہر آتا ہے وہ تو ساہیوال آتا ہے، اور ساہیوال آپ کو معلوم ہی ہے کہ پرانا نام اس کا منٹ گمری تھا، اور یہ انگریز منٹ گمری نے آباد کیا تھا، اور یہ بیسیکلی تو یہ علاقے نہیں تھے، یہ شہر نہیں تھے، یہ تو جنگل تھے بہت بڑے بڑے، یہ بار مطلب پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ تو یہ ساہیوال اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے یہ نیلی بار کہلاتا تھا، اور اس سے آگے جہاں فیصل آباد کا علاقہ ہے آج کل وہ ساندل بار کہلاتا تھا۔ تو نیلی بار آج کل وہ منٹ گمری سے ہوتا ہوا ساہیوال ہو چکا ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں مشہور و معروف، مطلب کمالیہ گوگیرا اس طرف کر کے، جہاں مشہور و معروف ہمارے سر کا تاج، ہمارے آزادی کے ہیرو، جنہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے خلاف جنگ کی تھی، احمد خان کھرل، یہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ساہیوال ایک زرعی علاقہ ہے، اور ادھر کا ڈیری جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت مشہور ہیں، کیونکہ یہاں کی گائیں، یہاں کی بھینسیں، وہ پاکستان کی سب سے جو زیادہ دودھ دینے والی، سب سے صحت مند جو گائیں اور بھینسیں ہیں وہ یہیں کی ہوتی ہیں۔ تو ساہیوال کا علاقہ اس لیے مشہور ہے۔ اسی کے ساتھ مطلب اگر آپ رائٹ نکل جائیں تو پاک پتن اور وہ حضرت خواجہ فرید آپ جانتے ہیں سب کچھ، وہ بھی ایک اٹریکشن کا مرکز ہے۔ اچھا، ادھر سے آپ آگے چل جائیں گرینڈ ٹرنک روڈ پہ اگر تو پھر اکاڑا کا شہر آ جاتا ہے۔ اس کا پرانا نام اکا تھا، اور یہ ایک برگد کا درخت تھا، اس کے نام پہ کیا بات، یہ بھی پرانا شہر نہیں ہے، نسبتاً نیا ہی شہر ہے، ایک نارمل سا شہر ہے، لیکن اس کی جلیبی بڑی مشہور ہے، ایک وہاں ایک مچھلی اور جلیبی اس کی اکاڑا کی نا، وہاں شام کو بہت رش ہوتا ہے اس پہ۔ تو آپ اس سے آگے آتے چلے جائیں تو پتوکی کا قصبہ آتا ہے، اور اس سے پھر آپ آگے آتے جائیں تو پھر وہ ہے شہر جو ہمارے دل کی جان، پاکستان کی شان آن، شہر لاہور۔ تیری رونق آباد، تیرے دن شاد، تیری راتیں آباد۔ شہر لاہور کے بارے میں کیا کہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ویڈیو میں، اس کی مسجدیں، اس کی قدامت، اس کا ثقافتی ورثہ، اس کے پرانے باغ، اس کے قلعے، مطلب کس کا ذکر کریں۔ نور جہاں، ملکہ نور جہاں، شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ یہاں، شالامار باغ شاہ جہان کا تعمیر کردہ وہ یہاں، جو قلعہ ہے لاہور کا شاہی قلعہ، جو کہ مطلب اس بارے میں متضاد رائے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رام کا بیٹا جو لو تھا جس کے نام پہ یہ آباد ہے شہر، کہیں انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تو اکبر اور شاہ جہاں دونوں کو جاتا ہے اس کا، وہ پورا قلعہ مطلب ہے اس شہر میں۔ پھر اس کے کھنڈرات ہیں کچھ جو کہ نسبتاً لوگوں کو نہیں پتا، مائینگا ایک ہوتی تھیں، ان کے نام پہ ایک مسجد بھی ہے، مریم زمانی مسجد ہے ایک بہت پرانی۔ یہ سب میں بات کر رہا ہوں 500-600 سال پرانی، مغلوں کے دور کی، بلکہ ایک تو مسجد ہے نیوی مسجد، وہ تو مغلوں سے بھی پہلے لودھی خاندان کی ایرا کی ہے۔ تو اس کا انارکلی بازار بہت پرانا، بہت قدیم، اس کا پاک ٹی ہاؤس، ادیبوں کی آماج گاہ، ان کی افسانوی سی ایک جگہ ہے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، آج بھی ہے وہ پاک ٹی ہاؤس، آج بھی اس پہ ادیب وغیرہ بیٹھتے ہیں۔ تو پاک ٹی ہاؤس ہے، یہاں بہت زیادہ ادب کو پروان ملتی ہے، یہاں کے آرٹسٹ، یہاں کے گویے، فلم کا یہ مرکز ہوا کرتا تھا، اب بھی مطلب پرانے اسٹوڈیو ہیں، شاہ نور ہے، باری اسٹوڈیو ہے، ایونیو اسٹوڈیو وغیرہ ہے۔ تو لاہور کے کھانے کس چیز کا ذکر کریں، کس چیز کا نہ کریں، اس کے سری پائے، اس کی بٹ کڑھائی، اس کی مطلب
दरअसल वो इतने ज्यादा हैं ना कि वो आप किसका जिक्र करें, किसको छोड़ें। मतलब मछली को अगर ले लें तो वो 15 किस्म की मछलियां हैं, जो कि कुछ फ्राइड हैं, कुछ वो तनूर में हैं। यहाँ की लस्सी बहुत मशहूर है, वो ऊपर मलाई की तय जमा के वो ग्वाल मंडी की, मतलब क्या बात है जी वो सबकी। कश्मीर से आए हुए लोगों की यहाँ कश्मीरी चाय बड़ी मतलब वो है। तो ये शहर अपने अंदर एक जबरदस्त तहजीबी, इल्मी, सकाफती वर्सा लिए हुए है। तो लाहौर आप घूमें फिरें, आपको कम से कम 5-6 दिन चाहिए अगर आपने पूरा लाहौर देखना है। और सर्दियों में तो बहुत मजेदार है, क्योंकि धूप, गुलाबी जाड़े होते हैं यहाँ के। इछरा बाजार, अनारगली बाजार से लेकर आपको लेटेस्ट मॉल्स और लेटेस्ट जो ब्रांड्स हैं और लेटेस्ट शूज जो हैं, जो कि इटली, रोम में इस वक्त चल रही हैं, वो यहाँ आपको मिलेंगे। अच्छा, शेखुपुरा भी एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसकी अहमियत जो है कि वहां भी एक 400-500 साल पुराना किला है। वहां भी एक किला है और उसके बाकायदा खंडरात और आसार जो है ना वो मौजूद हैं। शेखुपुरा से आप मतलब 2-3 तरीके हैं। अगर आप लेफ्ट चले तो वो फैसलाबाद, ननकाना, ये वो ननकाना साहब आप जानते ही हैं कि वो सिखों के लिए कितनी बड़ी मजहबी अकीदत का बायस है और बहुत एक बड़ा एक सिंबल है सिखों का वहाँ जो गुरुद्वारा है। तो फैसलाबाद आप चले जाएं तो फैसलाबाद टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत सनती सा शहर है। घंटा घर उसके बिल्कुल वस्त में है। ये भी लाइलपुर होता था बेसिकली। मार्क लाइल ग्रांट जो थे उन्होंने ये बनाया था, डिप्टी कमिश्नर थे, और उन्होंने इस तरह बनाया था कि यूनियन जैक जो उस वक्त इंग्लैंड का झंडा होता था, उससे 8 बाजार इस तरह कट करके निकले और वस्त में वो एक मीनार हो जिसके वो घंटा लगा हो और उसके वक्त बता रहा हो घंटा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप पंजाब में, वस्ती पंजाब में सर्दियों में जा रहे होंगे, आपकी आंखें एक बड़ा ही खुशकुन नजारा देखेंगी और वो है सरसों की फसल। वो पीली फसल जो है ना एक बिल्कुल जौबन पर होती है और वो इतने खूबसूरत वो सरसों के फूल आपको अपने दोनों तरफ जो है वो मिलते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। और पंजाब के वैसे भी खेत वगैरह, मतलब अगर आप कोई देहात में हैं आपके जानने वाले और किसी भी आप चले जाएं तो इस वक्त ये कमाद का, गन्ने का फसल का वक्त होता है और वो तैयार होते हैं, आप वो लेके खाएं उनको तोड़ के, क्या उनका रस होता है और क्या मज़ा आता है। अच्छा, यहीं से मुझे याद आया कि हमारे देहात में एक बड़ी पुरानी रवायत थी, अभी तक चल रही है, कि इस गन्ने से वो गुड़ बनाते थे और वो गुड़ जो होता है उसको बनने का अमल देखना वो बड़ा एक तहैयर आमेज किस्म का एक वाकया है। और वो देखिए, बच्चों को दिखाइए, बड़ा मजा आता है उसको देखने में। फिर उसमें वो तिल डालते हैं, बड़ा कुछ डालते हैं, नट्स डालते हैं, वो बड़ा मजेदार सा गुड़, बल्कि गुड़ मेला लगा हुआ था पिछले दिनों फैसलाबाद में। तो फिर देहात का अपना जो एक पूरा एक माहौल होता है, वहाँ कुश्तियाँ हो रही होती हैं, वहाँ कबड्डी हो रही होती है, वो सब कुछ जो है वो पंजाब के देहात। और चूंकि गर्मियों में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, गर्मी बहुत होती है, सर्दियों में बहुत मजा आता है कि वहाँ मतलब सर्दी इतनी ज्यादा मुनासिब होती है पाकिस्तान में। अच्छा, शेखुपुरा से आप अगर स्ट्रेट जीटी रोड पे रहेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे, तो बड़ा शहर जो गुजरांवाला आता है। अब गुजरांवाला में फिर एक और किला है जो महाराजा रंजीत सिंह की जाय पैदाइश है गुजरांवाला। और आपको मालूम ही है कि महाराजा रंजीत सिंह ने मतलब तकरीबन 49 साल पंजाब पर हुकूमत की थी और उस वक्त पंजाब जो है वो आधा अफगानिस्तान आज का पंजाब का हिस्सा था, पूरा कश्मीर आज का पंजाब का हिस्सा था और बहुत बड़ी सल्तनत थी वो सिंह। और वो चंद किला आज भी वो मौजूद है गुजरांवाला में। गुजरांवाला भी अपने खानों के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ के बटेर और वहाँ के चिड़े और इस तरह की कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत मतलब लोग बड़े दूर दूर से खाने आते हैं। और गुजरांवाला वाले जो हैं वो खाने के बारे में बड़े हसास हैं। वो खाते हैं और बहुत खाते हैं। तो आप किसी गुजरांवाला वाले के घर जाके कभी ये ना कहिएगा कि जी बस होगी हमारी, वो माइंड करते हैं अगर आप पूरी मतलब जब तक खाना खत्म ना हो जाए बैठे हो तब तक। अच्छा, ये हो गया। आप गुजरांवाला से आगे निकले तो गुजरात एक बड़ा शहर आता है, दरमियान में दरिया आते हैं, चनाब आ गया, आपको क्रॉस किया आपने, उससे आगे फिर झेलम आ जाता है जो झेलम दरिया के किनारे आबाद शहर है। और उससे थोड़ा सा आगे रोहतास किला फिर वो थोड़ा सा जरा ऑफ रोड है, आपको 13-14 किलोमीटर मतलब रोड से उतर के जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा किला है। और उसके राइट पे अगर आप दीना एक शहर आता है उसके राइट पे चले जाए तो वो वहाँ मंगला एक डैम आपने सुना ही होगा जाहिर है। उससे अगर आगे चले जाएं तो आज़ाद कश्मीर का शहर मीरपुर आता है। ये नया मीरपुर है, पुराना मीरपुर जो था वो मंगला डैम में आके तो मीरपुर से आप कश्ती लेके अगर आप थोड़े से शौकीन हैं तो वहाँ रामपुर फोर्ट है एक, और वो बड़ा एक नज़ारा है। वो आप पहले तो उस झील में से गुजर के जाएं। और मीरपुर जो शहर है वो बड़ा जदीद सा शहर है, उसकी आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो इंग्लैंड में मुकीम है।
تو وہاں آپ کو بہت ایسے ملیں گے جو انگلینڈ سے چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں یا گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ بس 2 مہینے کے لیے آتے ہیں. پھر آپ گوجر خان ایک بہت میرے لیے ذاتی طور پر بہت احترام کا مظہر وہ شہر ہے کہ اس میں میرے استاد و مرشد پروفیسر احمد رفیق اختر رہتے ہیں. ادھر سے آپ آگے چلے جائیں تو پھر وہ شہر جو کہ آپ سب جانتے ہیں، راولپنڈی، اور اس کے بالکل برابر میں اسلام آباد. پنڈی بھی ایک بہت پرانا شہر ہے، بلکہ راولپنڈی جو ہے یہ دراصل یہ واقعی پنڈ جو تھا اس سے یہ لفظ لگتا ہے، اور نالا راول تھا اس سے یہ نکلا تھا. یہ لیکن ایک قدیم شہر ہے، یہ مطلب جدید شہر نہیں ہے. اس کا بھی ایک بڑا قدیم علمی اور تہذیبی ورثہ ہے. بلراج ساہنی جو ہندوستان کے مشہور و معروف اداکار تھے، وہ ادھر سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، راولپنڈی کے بالکل برابر میں اسلام آباد جو کہ پرانا نورپور شاہاں یہ گاؤں ہوتا تھا، اور صدر ایوب نے 60 کی دہائی میں جنگل ہوتا تھا. یہ شہر نہیں تھا، تو انتہائی جدید شہر ہے یہ تو، اور پاکستان کا دارالحکومت ہے. بڑا خوبصورت شہر ہے کیونکہ بالکل جدید مطلب طرز تعمیر پہ وہ بنایا گیا ہے. اس کی روڈیں بڑی پلینڈ ہیں، صفائی بہت اچھی ہے. راول ڈیم کے بالکل ساتھ وہ ایک انہوں نے بڑا جدید مطلب بنایا ہے لیک ویو پارک. بہت خوبصورت ہے وہ، راول جھیل کے کنارے آباد ہے، اور وہاں بہت فن ایکٹیویٹیز ہیں. وہاں چھوٹا سا انہوں نے چڑیا گھر بھی ایک بنایا ہوا ہے، بلکہ برڈز کا کیج بھی ہے وہاں. بلکہ ابھی تو وہاں وہ ایک یہ جو گاڑیوں کا ہوتا ہے فارمولا 1 ریسنگ گاڑیوں کا وہ ایک ٹریک بھی بن گیا، اور وہ گاڑیاں بھی ہیں. تھوڑے سے ذرا مہنگے نرخوں پہ وہ دستیاب ہوتی ہیں ایک چکر لگانے کے لیے، لیکن وہ بھی ایک اٹریکشن ہے. پھر فاطمہ جناح پارک ہے، بہت خوبصورت، بالکل پہاڑ کے دامن میں مطلب وہ پھیلا ہوا ایک بہت خوبصورت فاطمہ جناح پارک. F9 پارک بھی کہتے ہیں اسے. وہ ایک بڑا کمال کی مطلب جگہ ہے سیر کرنے کے لیے وہاں. تو پھر وہ ایک چھوٹا سا جیپنیز پارک بھی ہے. خیر وہاں ایک چڑیا گھر بھی ہے، مرغزار اس کا نام ہے. وہ فیصل مسجد تو آپ جانتے ہی ہوں گے ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ مرغزار کا علاقہ ہے. پھر وہاں ایک انہوں نے گاؤں پورا جو ہے نا وہ آباد کیا ہے، سید پور. اس کو وہ پرانا ٹچ جو ہے نا اس کا رینوویٹ کر کے انہوں نے، اور اس کو وہاں کھانے پینے کے ہوٹلز اور بڑے زبردست قسم کے، اور تو وہ گاؤں کا گاؤں ہے، اور قدامت کی قدامت ہے، اور جدید کا جدید ہے. تو وہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے. اسلام آباد چونکہ پہاڑی کے راول پہاڑیوں کے بالکل ساتھ مطلب جڑا ہوا شہر ہے، تو وہ ایک اچھا نظارہ ہے. سبزہ ہے، ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، اور پھر اس کا ذرا اسلام آباد کا ایک جدید سا رنگ ہے. اس کے مالز ہیں بڑے، وہاں سفارت خانے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس طرح کی سینٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، جتنے پاکستان کے بڑے ادارے ہیں ان کے ہیڈ آفیسز ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن وغیرہ کے. تو اسلام آباد ایک اچھا پرسکون سا تھوڑا سا شہر ہے، کوئی اتنا شور شرابہ نہیں ہے وہاں. تو سردیوں میں سیر کرنے کے لیے اسلام آباد ایک بہت زبردست جگہ ہے. اچھا، اب اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، ایک بہت خوبصورت وادی سون ہے جو تلا گنگ کے علاقے سے مطلب آپ بھی جا سکتے ہیں، اور بالکسر سے بھی جا سکتے ہیں، اور کلر کہار سے بھی جا سکتے ہیں موٹر وے سے اگر آپ آ رہے ہیں تو. اور یہ لیک ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا. اس میں اتنی جھیلیں ہیں چھوٹی بڑی کہ کیا ہی کہنے. اور کھپے کی جھیل جو ہے وہاں کی بہت بڑی مشہور جھیل جو ہے وادی سون کی، بہت وسیع و عریض قسم کی وہ جھیل ہے. تو جائیے، ضرور جائیے. بڑا شاندار مقامات ہیں وادی سون میں. چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں، کچھ نالے ہیں جہاں آپ جا کے 1 ڈے کیمپنگ کر سکتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کی. اور اس کے ساتھ ہی وہ پہاڑ پہلے اوپر چڑھتے ہیں، پھر آپ نیچے اترتے ہیں تو خوشاب کا علاقہ آتا ہے. اور وہاں جب آپ پہاڑ پہ چڑھ کے نیچے اترے تو ساتھ ہی ایک پرانا امب شہر ہوتا تھا، اس کے بھی کھنڈرات واقع ہیں. تو جو تاریخ میں جن کو دلچسپی ہے ان کے لیے وہ بھی ایک اہم چیز ہے. خوشاب کا ڈھوڈا بڑا مشہور ہوتا ہے، وہ بڑی مشہور جو اس کی وہ ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ ڈھوڈا جس طرح کا ہوتا ہے اس میں بڑے وہ نٹس وغیرہ لگا کے اس کو کرتے ہیں. تو یہاں سے جب آپ جاتے ہیں گرینڈ ٹرنک روڈ پہ آگے تو حسن ابدال واہ فیکٹری آتی ہے. وہ ایک واہ فیکٹری کے لیے ایک پورا شہر، واہ چھوٹا سا شہر تھا خیر، لیکن پھر وہ بڑا ہو گیا فیکٹری کی وجہ سے. اسلحے کی بہت بڑی فیکٹری ہے. پھر حسن ابدال جو کہ پنجا صاحب، وہاں سکھوں کا بہت ایک مذہبی مقام ہے. اور کیڈٹ کالج بھی ہے ایک بہت بڑا، پاکستان کا سب سے بہترین کیڈٹ کالج ہے حسن ابدال میں واقع ہے. تو وہاں سے ہوتے ہوئے آپ پھر پنجاب کے آخری شہر میں پہنچ جاتے ہیں، اٹک. تو اٹک میں بھی ایک فورٹ ہے
واٹک قلعہ آپ دیکھیے، سب کچھ کیجئے، اور اس کے جو نواحی علاقے ہیں فتح جنگ وغیرہ، تو یہ فتح جنگ اور اس طرح کے علاقے، وہ گھڑ سواری وہاں بہت ہوتی ہے اور بڑے میلے لگتے ہیں سردیوں میں. وہ ٹینٹ پیکنگ جو ہوتی ہے، وہ سردار عطا محمد خان آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ مونچھوں والے، وہ بڑے ایچسونین جو تھے، وہ وہاں کے تھے. تو یہ تمام نظارے، یہ تمام دلکش نظارے جو ہیں میرے پیارے سونے پاکستان کے علاقے پنجاب میں واقع ہیں، اور سردیوں میں ان نظاروں کو دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، کیونکہ گلابی جاڑے اور ایک چمکتی ہوئی دھوپ، اور یہ میرا سونا پاکستان. ضرور جائیے اور اپنے دیس کو سلام پیش کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.